جو ہے وابستہ ہو الموجود سے، ہے وہی آزاد ہر معبود سے۔ عشق ہے مومن سے، مومن عشق سے، امر ناممکن ہے ممکن عشق سے۔ عقل ہے سفاک، وہ سفاک تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر۔ عقل ہے پابند اسباب و علل، عشق ہے جاباز میدان عمل۔ عشق کرتا ہے بزور دس رام، عقل مکاری کا پھیلاتی ہے دام۔ بے مشک ہے عقل و دانش کا مزاج، عشق ہے عزم و یقین کا امتزاج۔ اس کی تعمیروں میں ویرانی نہاں، اس کے ویرانے سے آبادی آیا۔ عقل ارزاں مثل باد و آب ہے، بے بہا ہے عشق اور کمیاب ہے۔ حادثہ کربلا کے راز کے بارے میں اس نظم کا میسج ہے، حضرت امام حسین کے خون نے اس حقیقت توحید خداوندی کی تفسیر کر دی اور یوں سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا۔ ان 8 شعروں میں علامہ اقبال نے عشق اور عقل کے درمیان فرق بتایا ہے اور عشق کی افضلیت بیان کی ہے۔ هو الموجود، وہ موجود ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا۔ جس کسی نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھ دیا، اس کی گردن ہر معبود کی زنجیر سے رہائی پا گئی۔ جس مسلمان نے اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان کر لیا، وہ کسی بھی باطل قوت یا مادی قوتوں کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مومن کا تعلق عشق سے ہے اور عشق کا تعلق مومن سے ہے۔ عشق کے لیے ہمارا ناممکن ممکن ہے۔ مومن اور عشق اللہ اور رسول لازم و ملزوم ہے۔ عشق کی بدولت مومن میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایسے عظیم جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ مشکل ترین اور ناممکن ترین مرحلے آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ عقل ہے صفاک، عقل سنگ دل ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ سنگ دل ہے، اس زیادہ پاک ہے۔ عقل اور عشق کے درمیان فرق بتاتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر دوسروں کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتی، جبکہ عشق اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ عشق بے خوف بھی ہوتا ہے اور وہ دنیاوی آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، وجوہات، دلیلیں۔ علل جو ہے وہ علت کی جمع ہے، دلیلیں۔ عقل جو ہے وہ اسباب و علل کے چکر میں گرفتار ہے، جبکہ عشق میدان عمل میں۔ عقل ہر معاملے میں دلیلوں کا سہارا لیتی ہے اور وجوہات وغیرہ پہ غور کرتی رہتی ہے اور یوں عمل اور جذبوں سے دور رہتی ہے، جبکہ عشق جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور بے خطر اور بے خوف ہو کے میدان عمل میں کود پڑتا ہے۔ 5ویں شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ عشق اپنا شکار جو ہے وہ زور بازو سے گراتا ہے، یعنی اپنے مقاصد کے حصول میں منافقت اور عیاری سے کام نہیں لیتا بلکہ عمل کرتا ہے، جبکہ عقل جو ہے وہ فریبی ہونے کے ناطے جال بچھاتی ہے، یعنی مختلف بہانوں سے ہیلوں سے اپنا کام نکالتی ہے۔ عقل کی جو ساری جمع پونجی ہے وہ خوف پہ ہے، شک پہ ہے، شبہ پہ ہے، یعنی عقل ہر معاملے میں ڈرتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو ویسا نہ ہو جائے، جبکہ عشق جو ہے وہ یقین سے کام لیتا ہے، اس کا ارادہ اور یقین لازم و ملزوم ہے۔ 7ویں شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ عقل اس خاطر تعمیر کرتی ہے کہ ویران کر دے، اور عشق ویران کرتا ہے تو اس کا مقصد آباد کرنا ہوتا ہے۔ عقل چونکہ مکار ہوتی ہے، عیار ہوتی ہے، اس لیے وہ بظاہر کرتی تو تعمیر ہے، لیکن دراصل اس میں تخریب کا پہلو ہوتا ہے، یا اس کے بظاہر مثبت اقدام میں بھی منفی پہلو ہوتا ہے، جبکہ عشق کا معاملہ الٹا ہے۔ عقل دنیا میں ہوا کی مانند ارزاں ہے، جبکہ عشق کمیاب ہے اور اس کی بہت قیمت ہے۔ عقل کی حیثیت معمولی ہے،
عشق کے لیے بڑے جذبوں اور عمل پہم کی ضرورت ہے جو کم ہی انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ عقل اور عشق میں عشق کو بہت افضلیت حاصل ہے۔ صفاق کہتے ہیں ظالم کو، پاک تر زیادہ پاک، مراد یہ ہے دنیاوی اغراض سے پاک، چالاک تر زیادہ چالاک، زیادہ ذہین، بے باک تر زیادہ بے خوف، بیم کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو، بات کہتے ہیں ہوا کو، کمیاب کم دستیاب ہونے والا، بے بہا ہے قیمتی ہے زیادہ۔ عقل کا مرکز اساس چوں چند، عشق اریاں بے لباس چوں چند۔ عقل کہتی ہے کہ آگے آئیے، عشق کا قول امتحان فرمائیے۔ عقل کا علمی ذریعہ اکتساب، عشق فضل رب سے ہے اپنا حساب۔ عقل کا فرمان ہے آبادی خوشی، عشق کا آئین ہے آزادگی۔ حریت ہے عشق کا آرام جاں، عشق کے ناکے کی یہی ہے سارباں۔ عشق نے ایک روز وقت کارزار، کر دیا عقل ہوس پیشے کو خوار۔ وہ امام عاشقان ابن بطول، سروع آزاد گلستان رسول۔ بائے بسم اللہ شہادت کی پدر، معنی ذبح عظیم اس کا پسر۔ بال مزید عقل اور عشق کے درمیان فرق بتا رہے ہیں۔ چوں چند اس کے معنی ہیں کیسا، کیوں اور کتنا۔ عقل جو ہے کیف و کم کی بنیاد سے محکم، عشق کیف و کم کے لباس سے ننگا ہے، فارغ ہے۔ عقل کا سارا تعلق، اس کی بنیاد اس مادی دنیا سے ہے، روحانی دنیا اور عشق کے جذبوں سے وہ بالکل عاری ہے۔ اس کے برعکس عشق مادہ پرستی سے مکمل طور پہ دور ہے۔ عقل کہتی ہے خود کو پیش کر، عشق کہتا ہے تو اپنا امتحان آزمائش کر۔ عقل کا جو سارا زور ہے وہ خود نمائی پہ ہے، جبکہ عشق اپنا محاسبہ خود کرتی ہے۔ اکتساب کہتے ہیں سیکھنا، کسی سے حاصل کر۔ عقل اکتساب کے حوالے سے غیروں سے آشنائی پیدا کرتی ہے، عشق فضل کی بنا پر اور خود اپنا حساب کرتا ہے۔ عشق کا تعلق اکتساب سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے باعث ہے۔ عشق جو ہے وہ عقل کی طرح دوسروں کا محتاج نہیں بلکہ وہ اپنا جائزہ آپ لیتا ہے۔ عقل کہتی ہے خوش رہو آباد رہو، عشق کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا غلام ہو جا اور آزاد ہو جا۔ خوش رہنا اور آباد رہنا یہ مادی لحاظ سے ہے، جبکہ عشق کا سارا زور اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر کے ہر طرح کی مادہ پستی اور باطل قوتوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ حریت عشق کے لیے آرام جان کا باعث ہے، اس کی اونٹنی کا ساربان حریت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وابستگی کی وجہ سے ایمان مکمل ہے۔ عشق یعنی صاحب عشق دنیا کے ہر طرح کے الجھنوں اور باطل قوتوں کی غلامی سے آزاد رہتا ہے اور یوں اپنی جان کے لیے سکون کا سامان کرتا ہے۔ اب اقبال اپنے مین موضوع پہ آ گئے، واقعہ کربلا کی طرف۔ کیا تو نے وہ واقعہ سنا کہ لڑائی کے موقع پر عشق نے ہوس پہ اور عقل کے ساتھ کیا کیا؟ واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ یزید نے جو چال چلی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی صورت میں اس کا جواب دیا۔ وہ عاشقوں کے امام حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے ایک سروع آزاد تھے، یعنی جنہوں نے باطل قوتوں کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ کی با یعنی حرف با، میں تو بیٹا ذبح عظیم کی شرح ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جانور قربانی کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔
اساس کہتے ہیں بنیاد کو، اصل کو، عریاں کہتے ہیں بے لباس، ننگا، امتحان، آزمائش، ناقہ اس کی اونٹنی، ساربان اونٹ کو ہانکنے والا، ہوس پرور ہرس اور لالچ میں اضافہ کرنے والے، امام عاشقان عاشقوں کے امام مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطول سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انہوں نے دنیا سے قطع تعلق ہی کر لی تھی۔ بائے بسم اللہ، بسم اللہ کی بے پہلا حرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منسوب ہے کہ میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ معنی ذبح عظیم، ذبح عظیم کی حقیقت، بہت بڑی قربانی کی حقیقت۔ سورہ صفات کی آیت میں ہے اور ہم نے ایک بھاری قربانی کو اس کا فدیہ کر دیا۔ پسر کہتے ہیں بیٹے تھا پیے شہزادہ خیر الملل، دوش ختم مرسلین نیم الجمل، سرخ رو ہے عشق اس کے خون سے، زندہ ہے یہ قول اسی مضمون سے، امت مسلم کی ہے وہ جان میں، قل هو اللہ جیسے ہی قرآن میں، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، قوتیں یہ کب رہی ہیں ناپدید، قوت شبیر ہے حق کا چراغ، قسمت باطل ہے محرومی کا داغ، جب خلافت ہو گئی قرآن سے دور، حریت میں ہو گیا پیدا فتور، تب اٹھا وہ سرور خیر الامم، لے کے مثل ابر باراں در قدم، کربلا پر جا کے برسا کھل گیا، کتنے ویرانوں کو دے کر گل گیا۔ امت اسلامیہ کے اس شہزادے کے لیے حضور اکرم ختم المرسلین کے دوش مبارک نعم الجمل تھے۔ ملل، مل ملت کی جمع، سب سے اچھی ملت، ملتوں میں سب سے افضل ملت۔ نعم الجمل اچھا اونٹ۔ اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کاندھوں پر اٹھائے لیے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا نعم الجمل، کتنی اچھی سواری ہے۔ فرمایا سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔ ختم المرسلین جن پر رسالت ختم ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے بہتر امت یعنی ملت اسلامیہ کے اس شہزادے کی شان یہ تھی کہ رسولوں کے خاتم کا دوش مبارک اس کے لیے اچھی سواری قرار پایا۔ عشق غیور امام حسین ہی کے خون سے سرخرو ہوا۔ انہی کے مضمون سے اس مصرعے میں شوخی پیدا ہوئی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی شگفتگی میں انتہائی ناسازگار حالات کے تحت شہادت قبول کر لی۔ اس طرح عشق غیور کے لیے سرخروئی کا سامان پہنچایا۔ عشق کو غیور اس لیے کہا کہ وہ باطل کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے مصرعے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم عشق غیور کو ایک مصرعہ فرض کریں تو اس مصرعے میں شوخی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضمون کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ امام حسین کا رتبہ بلندی میں آسمان کے برابر تھا۔ امت کے درمیان ان کی حیثیت وہی تھی جو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو قرآن کے درمیان حاصل ہے، یعنی جس طرح سورہ اخلاص کو قرآن مجید میں خاص حیثیت حاصل ہے، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملت اسلامیہ میں خاص حیثیت حاصل ہے۔ موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی سے ظاہر ہوئیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علمدار تھے۔ فرعون اور یزید نے باطل کی پاسداری کی۔ دونوں قوتیں ابتدا سے چلی آتی ہیں اور ان کے درمیان کشمکش بھی ہوتی رہی ہے۔
حق کی قوت شبیری سے زندہ رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ اس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے۔ حق کا بول بالا قوت خیر سے ہوتا ہے، جبکہ باطل قوتوں کا انجام ذلت و خواری ہے۔ جب خلافت نے قرآن مجید سے تعلق توڑ لیا، حریت آزادی کے حلق میں زہر ڈال دیا، یہ حالت دیکھ کے سب سے بہتر امت کا وہ نمایاں ترین جلوہ یوں اٹھا جیسے قبیلے کی جانب سے گھنگور گھٹا اٹھتی ہے اور اٹھتے ہی جل تھل ایک کر دیتی ہے۔ یہ گھنگور گھٹا کربلا کی زمین پر برسی اور چھٹ گئی۔ امام نے قیامت تک کے لیے شخصی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے خون کی لہریں ایک نیا چمن وجود میں لائیں، ظلم کی حکومت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور اپنی شہادت سے آزادی کے لیے جد و جہد کا ایک نیا باب رقم کر دیا۔ یزید جس کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، پدید ظاہر ہوتی ہیں۔ حق کہتے ہیں حقیقت کو، سچ کو۔ شبیر مراد خیر کی قوت، خیر الامم افضل امت کی بلندی۔ ابر 12 اٹھنے والا بادل، گل گیا لالا کے پھول اگائے، خون کے قطروں کو لالے سے تشبیہ دی ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ فکر ہائے جور مستقبل گئے، خون سے اس کے گلستاں کھل گئے، خاک و خون میں لوٹ کر وہ حق پناہ، بن گیا آخر بنائے لا الہ۔ سلطنت ہوتی اگر پیش نظر، بے سر و سامان نہ کرتا یوں سفر۔ اس طرف آدائے دین تھے بے شمار، اس طرف خالی 72 دو ستدار۔ سر ابراہیم و اسماعیل تھا، یعنی اس اجمال کی تفصیل تھا۔ اس کا عزم پختہ مثل کوثر تھا، نہایت پائیدار اور کامگار۔ تیغ ہے بس عزت دین کے لیے، گر اٹھے تو حفظ آئین کے لیے۔ کوئی مسلم غیر کا بندہ نہیں، ماں سوا کے سامنے جھکتا نہیں۔ اس کے خون نے راز یہ افشاں کیا، ملت مردہ کو زندہ کر دیا۔ تیغ لا کو اس نے جب عریاں کیا، خون رگ ارباب باطل سے بہا۔ نقش الا اللہ صحرا پر لکھا، بخشش امت کا ساماں کر دیا۔ رمز قرآنی ہمیں سمجھا گیا، راز ایمانی ہمیں سمجھا گیا۔ وہ فروغ شام و بغداد اب کہاں، مٹ گیا غرناطے کے فرقہ نشاں۔ ہم ہیں زندہ قوت شبیر سے، تازہ ہے ایمان اسی تکبیر سے۔ آنکھ سے نکلے تو اشک چشم تر، کاش پہنچے اس کی خاک پاک پر۔ امام حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے، اس وجہ سے کلمہ توحید کی بنیاد بن گئے۔ انہوں نے اپنی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے یزید کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا۔ اگر ان کا مقصد سلطنت یا حکمرانی ہوتا تو وہ کبھی اس تھوڑے سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے۔ ان کے دشمن یعنی یزید کی فوج تو صحرا کی ریت کے ذروں کی طرح لاتعداد تھی، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی فقط 72 تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راز تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قربانی سے بچ گئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ ان کا عزم، ان کا ارادہ پہاڑوں کی طرح اٹل، تیز رفتار اور کامیاب تھا۔ تلوار صرف دین کی عزت کے لیے ہے اور بس، اس کا مقصد شرع کی حفاظت کرنا ہے اور بس۔ مسلمان تلوار اس وقت اٹھاتا ہے جب کوئی باطل قوت دین اسلام کے خلاف قدم اٹھائے اور اس کی توہین کا باعث بنے۔ مسلمان کسی ما سوا اللہ یعنی باطل قوت کا غلام نہیں، وہ کسی فرعون کے آگے سر جھکانے والا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نے اس حقیقت کی تفسیر کر دی اور یوں سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا۔
جب امام نے اللہ کی تلوار نیام سے باہر کھینچی تو صاحبان باطل کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ ان کا توحید کی خاطر شہادت قبول کرنا باطل قوتوں کی تباہی کا باعث بنا۔ انہوں نے الا اللہ کا نقش صحرا پہ لکھا اور اس طرح ہماری نجات کے عنوان کی سطر لکھ دی۔ اپنی شہادت سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود یا طاقت نہیں۔ ان کا یہ عمل امت مسلمہ کے لیے نجات کا باعث بنا۔ قرآن کی رمز ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی۔ ان کی آنکھ سے ہم نے کئی شعلے حاصل کیے۔ ان کا توحید پر ایمان کامل قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے باعث تھا، اور آج کے اس عملی مظاہرے سے ہم نے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھا اور ان کے عظیم جذبوں سے بہت سبق حاصل کیا۔ ملک شام کی شان و شوکت، بغداد کی شان و شوکت ختم ہو چکی، ادھر غرناطہ کا وقار بھی یاد سے جاتا رہا، لیکن ہمارا ساز ابھی تک امام کی مضراب سے بج رہا ہے اور ان کی تکبیر سے ایمان ابھی تک تازہ ہے۔ امام حسین نے جو نعرہ توحید بلند کیا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں گونج رہا ہے اور ہمارے ایمان کی پختگی کا باعث بن رہا ہے۔ اے ہوا، تو ہمارے آنسوؤں کا پیغام حضرت امام حسین کے مرقد مقدس روضہ مبارک پر پہنچا دے۔ حفظ آئین، شرع محمدی کی حفاظت۔ ما سوا اللہ، خدا کے سوا جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے۔ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شوکت شام، شام کی شان و شوکت۔ تکبیر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا۔